عبادات. اب تک عبادات میں آپ نے طہارت کی اہمیت کو سمجھا، پھر طہارت کی قسمیں آپ نے سمجھی، اور اس کے بعد وضو کی طہارت کو تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا، تیمم کو پڑھ لیا، مسح کو پڑھ لیا، اور معذور کیسے وضو کرے گا، اس کے کیا احکام ہوں گے وہ آپ نے پڑھ لیے. تو آج ہم پڑھتے ہیں غسل اور غسل کی تمام تفصیلات. سب سے پہلا سوال، جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ بعض صورتوں میں وضو فرض، بعض میں مسنون، بعض جگہ مستحب، ایسے ہی غسل بھی بعض حالات میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے. اور غسل کا طریقہ، تو کن صورتوں کے اندر غسل فرض ہے؟ جیسے جنابت کی حالت میں، یا جو خواتین حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں تو اس حالت میں ایسے مرنے والے کو غسل دینا، یہ تو فرائض میں سے. ایک انسان جنابت کی حالت میں ہے تو پاک ہونے کے لیے، خواتین حیض نفاس کے بعد پاک ہونے کے لیے، اور مردے کو غسل دینا، یہ 3 قسم کے غسل یہ فرض ہے. سنت غسل، جمعے کے دن غسل کرنا، عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا. جو شخص حج کر رہا ہے اس کے لیے عرفہ کے دن زوال سے پہلے غسل کرنا. یہ 4 غسل سنت ہیں. عید کے دن، جمعے کے دن، عید کے دن، حاجی کے لیے عرفے کے دن، اور حاجی کے لیے احرام سے پہلے، حاجی کے لیے عرفے کے دن. اور ہو گئے بولے؟ یہ ہوگا. اچھا، تو 3 قسم کے غسل فرض اور یہ 4 قسم کے غسل سنت. مستحب بہت سارے ہیں، تقریباً 20-21 ہیں، یعنی بہتر ہے. آسان ذہن میں آپ یوں رکھیے کہ بعض مقدس اوقات ہیں، بعض مقدس جگہیں ہیں، اور بعض پریشانی کے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں آ رہی اور عذاب تو نہیں آ رہا. تو اس طرح کی کچھ جگہیں ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں، مقدس جگہیں، مقدس اوقات یا زمانہ، اور کچھ عبادتیں، اور جو ہے کچھ حالتیں، ان میں غسل کرنا مستحب ہے. غور کیجئے گا، کافر مسلمان ہو جائے اور وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے غسل فرض ہے، ایسا نہیں. جب تک غسل نہیں کرے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں. حجامہ، پچنا لگاتے ہیں، خون نکلواتے ہیں، تو حجامہ کے بعد غسل کرنا. 15 شعبان کی رات، عرفے کی رات، جس شخص کا جنون ختم ہو جائے یا بے ہوشی، نشہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے. منا میں کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرنا، حج میں طواف زیارت سے پہلے غسل کرنا. اچھا، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی اور بارش کے لیے استسقاء کی جو نماز پڑھتے ہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان غسل کر لے. مزدلفہ کے اندر بہتر ہے کہ غسل کر لے. اسی طرح 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد غسل کر لے. سخت آندھی کے موقع پر غسل کر لے، توبہ کرے. خوف اور گھبراہٹ کے وقت، تاریکی چھا جانے کی صورت میں، اور مدینے میں داخل ہونے کے وقت میت کو غسل دینے کے بعد، فرض نہیں ہے، بہتر ہے. کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، کوئی گناہ ہو گیا، انسان توبہ کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ کرے. نیا کپڑا پہننے سے پہلے، عام محفلوں میں جانے سے پہلے، سفر سے واپسی کے بعد، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت. یاد ہوگے؟ کہاں دیکھیں نا، کچھ جگہیں ہیں، میں نے کہا نا، مکہ میں جا رہے ہیں آپ، مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، 2 ہو گئے. اور کہاں ہیں؟ مزدلفہ میں ہیں، منا میں ہیں. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. مکہ میں، مدینہ میں، مزدلفہ میں، منا میں،
اور اسی طریقے سے حج کی بہت ساری عبادتیں ہیں. حج میں ایک طواف ہوتا ہے، طواف زیارت، اس سے پہلے. اور اچھا اسی طریقے سے کچھ گھبراہٹ کے وقت توبہ کرنے کے لیے یہ ان صورتوں کے اندر غسل وہ ہوتا ہے. اس کو دہرا لیں. 3 باتیں میں نے کہی ہیں. غسل کب فرض ہے اس کی 3 صورتیں، غسل کب مسنون ہے 4 صورتیں، اور غسل کب بہتر ہے بہت ساری صورتیں. غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے حضور نے غسل سکھایا، کیسے کرنا چاہیے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ دھو لے، اس کے بعد استنجا کر لے، یا یہ اگر جسم پہ کوئی نجاست ہے اس کو دور کر لے. 2 کام. تیسرے نمبر پر انسان وضو کرے، اور وضو بھی ایسے کرے جس طریقے سے پورا، جیسے آپ نے سنتیں پڑھی وضو کی، پورا مسنون وضو کرے، پیر بھی دھو لے. اس کے بعد اب جسم پہ پانی ڈالے. پہلے 3 مرتبہ سر پہ، 3 مرتبہ ادھر، 3 مرتبہ ادھر. یہ غسل کا طریقہ ہے. اچھا، غسل کے فرائض یہ اہم ہے کہ ان کے بغیر اگر ایک آدمی پورا دریا بھی اپنے اوپر انڈیل دے تو وہ پاک نہیں ہوگا. فرض نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا، یعنی منہ میں پانی اچھی طریقے سے گھمانا. ناک کے نرم حصے تک خوب اچھی طریقے سے اندر پانی چڑھانا. پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم پہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. خوب اچھی طریقے سے کلی اور غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم پہ جگہ خشک نہ ہو. جو یہ 3 کام کرے گا تو وہ پاک ہوگا، ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا. صاف ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا. غسل کی سنتیں: نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا. اگر بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا. مسنون طریقے سے وضو کرنا، اور پورے بدن پہ 3 مرتبہ پانی بہانا. سب سے پہلے سر پہ ڈالنا، پھر دائیں کندھے پر، اور پھر بائیں پر، اور خوب جسم کو ملنا، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق غسل کرنا. تقریباً طریقے میں جو میں نے بتایا اس میں وہ ساری یہ سب چیزیں آ گئیں. غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہیں. قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، سطر کھلے ہونے کی حالت میں بغیر ضرورت کے بات کرنا. سطر جب کھلا ہوا ہو تو بغیر ضرورت. پانی بہت زیادہ استعمال کرنا یا بہت ہی کم استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ. تو 3 چیزیں غسل میں مکروہ ہیں. ایک، قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، اور جب انسان بلا ضرورت باتیں کرنا، اور تیسری چیز پانی کا اسراف کرنا. آخری بات، غسل فرض کب ہوتا ہے؟ ایک ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، اور ایک ہے انسان پہ غسل فرض کب ہوتا ہے. جب انسان کو احتلام ہو جائے، یا جاگتے ہوئے میں انسان کی منی نکل جائے، یا ازدواجی تعلق قائم ہو چاہے منی نہ بھی نکلے، عورت حیض نفاس سے پاک ہو جائے. چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے میں اس کو احتلام ہو جائے، یا جاگتے میں شہوت کے ساتھ منی نکل جائے، یا بیوی سے صحبت کرے چاہے منی نبی نہ نکلے، یا عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے. اب یہ آپ کو کتنی باتیں میں نے عرض کر دی. غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل میں سنتیں کیا ہیں، غسل میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور غسل کب فرض ہوتا ہے. دہرانے سے
سب کو موقع دیں. ایک آدمی ایک بات بولے، اگلا دوسری بات بول دے، اس کا اگلا تیسری بات بول دے، اس طرح سب کو موقع ملے گا.